اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس پاکستان کی طرح بنگلہ دیش کے لیے بھی یہ کالم چھاپتے رہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو کیوں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو ایسا کرنے سے کیا کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ ایسا ہی ایک کالم اسرائیل کے مشہور اخبار ہارٹز میں لکھا گیا ہے۔ آج اس کو ذرا ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے پروپیگنڈے اور بھی زیادہ تیز ہونے جا رہے ہیں، تو اس کو ذرا آج کے ایپیسوڈ میں ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ ہمارے اور بنگلہ دیش کی آزادی کی جو جنگ ہے یہ ایک ہی جیسی تھی، یعنی دونوں ملکوں نے بہت زیادہ ظلم سہنے کے بعد آزادی حاصل کی۔ اور اس آرٹیکل میں پھر انہوں نے 1971 کی باتیں لکھی ہیں کہ تب فلاں چیزیں ہوئی تھیں، وہی بیانات جو کہ اکثر آپ انڈین سیاستدانوں اور انڈین میڈیا کے حضرات کے منہ سے سنتے رہتے ہیں۔ سیم اسرائیلی میڈیا نے بھی یہی لکھے 1971 کی وار کے بارے میں۔ اسرائیل کی اسی اخبار نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہماری طرف ان مظالم کی یاد میں یاد واشم میوزیم بنا ہوا ہے، تو بنگلہ دیش نے بھی 1971 لبریشن وار میوزیم کے نام سے ایک میوزیم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے اپنی ایک فیور بھی گنوائی بنگلہ دیش کے اوپر کہ 1971 میں ہم نے آپ کے اوپر ایک فیور کی تھی کہ ایک یہودی انڈین جنرل تھا JFR جیکب صاحب، اس نے بہت ہی اہم رول پلے کیا تھا پاکستان کو سرنڈر کروانے کے لیے۔ یہ سب ایموشنل باتیں لکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم نے تو پہلے ہی آپ کو 7 فروری 1972 کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن آپ نے ہی عربوں کی وجہ سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ وہی آرگیومنٹ ہے جو کہ پاکستان کے مسلمان کا دماغ برین واش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے بھی اسی قسم کی چیز اس آرٹیکل میں لکھی گئی ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے عربوں کی وجہ سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا، آج آپ دیکھیں بہت سے عرب خود ہمیں ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے اس رائٹر صاحب کو کہ 1972 میں عربوں کی وجہ سے بنگلہ دیش نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شیخ مجیب کی خود کی ایک ڈیسیشن تھی جو کہ اس نے پبلک پرسیپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا تھا، کیونکہ شیخ مجیب ویسے بھی عربوں کے ساتھ تو جانا چاہتا تھا، لیکن پبلک کا بھی اس کو آئیڈیا تھا کہ پبلک یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اس وجہ سے انہوں نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا 1972 کو۔ اس میں عربوں کا کوئی کانسیپٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ رائٹر صاحب آگے لکھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ بنگلہ دیش کا سب سے اہم دوست ملک ہے، وہ ہمارا بھی دوست ملک ہے، یعنی اسرائیل کا، اس لیے وہاں ہمارا اہم رول بنتا ہے اگر بنگلہ دیش اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی ریلیٹڈ معاہدہ کرتا ہے تو۔ بنیادی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اور خاص طور پر تب جبکہ ایک بڑا پریشر مسلمان ملکوں کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، اور ایک کے بعد ایک ملک ہمیں نیوز میں نظر آ رہا ہے کہ ایکسیپٹ کرتے بھی جا رہے ہیں۔ اور اس کا خلاصہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کچھ دن پہلے اپنے انٹرویو میں کیا کہ ہم پہ پریشر ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، لیکن ہم کریں گے نہیں۔ تو یہی چیز بنگلہ دیش کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹ کی جائے، کیونکہ بنگلہ دیش آبادی کے حساب سے بڑے مسلمان ملکوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہاں پر جب اس آرٹیکل میں رائٹر صاحب انڈیا کا ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ انڈیا اسرائیل کا بھی اچھا دوست ہے اور بنگلہ دیش کا بھی اچھا دوست ہے، اس لیے اسرائیل اور بنگلہ دیش چونکہ میوچل فرینڈس رکھتے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر صلح کر لینی چاہیے اور اپنے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اسرائیل کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس رائٹر صاحب کو بھی، کہ اسرائیل کے تو بہت سارے دوست پاکستان اور ایران کے بھی دوست ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا، کیونکہ وہاں کی پبلک نہیں چاہتی ہے۔ اور ایران کے بھی بہت سارے دوست، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسرائیل کے دوست ہیں، تو کیا اسرائیل ایران کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلہ فلسطین حل کرنے کو تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر بھی تو میوچل فرینڈس ہیں، پھر وہاں پر مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ جو اچھے ریلیشنز ہیں یہ سچ ہے، لیکن بنگلہ دیش کے تو سبھی کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، پھر انڈیا کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک پیٹرن آپ نوٹ کریں کہ یہ جو اسرائیلی میڈیا میں ایک پیٹرن ہے، وہ یہ ہے کامن پیٹرن، کہ جب بھی بنگلہ دیش یا پاکستان سے ریلیٹڈ یا اس قسم کا کوئی آرٹیکل چھپوانا ہوتا ہے تو ان کے لوکل لوگ تو لکھتے رہتے ہیں، لیکن اکثر طور پر زیادہ تر جو یہ لکھواتے ہیں وہ انہی ملکوں یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو لوکل لبرل رائٹرز ہیں انہی سے اس قسم کے آرٹیکل لکھوا کے پھر چھپوا دیتے ہیں، یعنی وہ چھاپ دیتے ہیں اپنی میڈیا میں۔
اور پھر پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ان لبرل حضرات کی جانب سے وہی سب باتیں لکھوائی اور چھپوائی جاتی ہیں جو کہ اسرائیل کا موقف ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایسے جرنلسٹ غیر معروف ہوتے ہیں، ان کو زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے آرٹیکل لکھ کے ان کو دے دیں اور یہ اس کو پھر چھاپ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی آرٹیکل کو دیکھ لیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر رائٹر ساری وہی باتیں کہہ رہا ہے جو کہ اسرائیل کے سیاستدانوں کا موقف رہا ہے، یعنی یہ کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، پھر آپ اور ہمارے ریلیشنز خراب کیوں ہیں؟ یہ تو illogical بات ہے۔ اس رائٹر صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اسرائیل کے بنگلہ دیش اور اسرائیل کے جو ریلیشنز نہ ہونے کی جو لاجک ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ تو یہ جو رائٹر صاحب ہیں ذرا یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کا مذہب ہے اسلام اور بیت المقدس اس کا تیسرا حرم ہے، یعنی اسلام کے 3 حرموں میں سے تیسرا جو ہے وہ بیت المقدس ہے اور وہ فلسطین میں ہے۔ تو اس تیسرے حرم پر اسرائیل کا قبضہ ہے ڈائریکٹ، تو اگر یہ قبضہ ہاسٹیلٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ جو یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز خراب ہونا illogical بات ہے کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کوئی پھڈا نہیں ہے آپس کا، تو پھر یہ جو حرم پہ قبضہ ہوا یہ ڈائریکٹ پھڈا نہیں تو کیا ہے پھر؟ دیکھیں دنیا کے 1.6 بلین لوگوں کی طرح بنگلہ دیش کے لوگوں کا بھی اس زمین یعنی یہ جو بیت المقدس ہے اس پہ حق ہے اور یہ ان کا بھی حرم ہے۔ اب اس حرم پر اگر اسرائیلی ریاست کا قیام ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی گھس کے آ جائے اور آپ کو کہے کہ یہ میرا گھر ہے لیکن میرا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، آئیے دوستی کرتے ہیں۔ ایک اور بات ذرا رائٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہیں یہ دیوار گریا، یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کی آخری دیوار بچی ہوئی ہے جس کے سامنے جا کر یہ روتے ہیں، اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اگر اس پر بنگلہ دیش بیٹھ جائے اور اسرائیل کو کہے کہ آپ سے ہمارا اب کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ دیوار گریا ہماری ہے لیکن آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، تو کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دیٹ؟ آپ یہی کچھ بنگلہ دیش کے لوگوں کے اوپر بھی تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے مقدس مقامات پر اسرائیل کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہمارا، اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس کے بعد اس آرٹیکل میں انہوں نے CAA اور NRC کا بھی ذکر کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز اور CAA کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ پہلے وہ یہ لکھتے ہیں اس آرٹیکل میں کہ انڈیا بنگلہ دیش کا دوست ہے، پھر وہ CAA کی بات بتا کے خود ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش کا نہیں بلکہ اپنے انٹرسٹ کا دوست ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کو اسی آرٹیکل میں یہ لالچ دلوائی گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس میں بنگلہ دیش کی ایک بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بن سکتی ہے، تو اس پہ یہ نہیں کنسیڈر کیا گیا کہ اسرائیل کی جو کل آبادی ہے، جو کل کنزیومر ہے وہاں پر، وہ تو پاکستان کے کراچی شہر سے بھی کم ہے ان کی پاپولیشن۔ اتنی چھوٹی سی مارکیٹ کے لیے بنگلہ دیش اتنی بڑی قربانی کیوں دے اپنے عوام کو ناراض کر کے؟ یہ سب illogical دلائل دینے کے بعد یہ لبرل رائٹر صاحب آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ لہذا فی الفور بنگلہ دیش کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، جو کہ سراسر نامناسب بات ہے اور بنگلہ دیش کی جو سوسائٹی ہے اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے جو ان کا، یہ اس سے بالکل بھی میچ نہیں رکھتی ان کی یہ بات۔